السلام علیکم میری کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے لیکچر نمبر آپ کا 14، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر پہلے ہم نے کی تھی 33 سے 41 تک، ٹھیک ہے۔ آج ہم کریں گے 42 سے 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از جب انتم تم تھے تم ادوت دنیا کنارے پر، ادر والا یعنی دور کے کنارے پر، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ کنارے پر تھے، پرلا، ٹھیک ہے۔ کفار کے لیے ادھر کے کنارے پر، ایک قریب کے کنارے پر، یہاں پہ کہا گیا مسلمانوں کے لیے، اور بعید کا کنارہ تھا، بعید دور، بعید کا کنارہ تھا کفار کے لیے۔ اور عدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پر، دور کے کنارے پر تھے، ورکبو اور قافلہ، اسفل نیچے، منکم تم میں سے، ولو اور اگر، تواعدتم تم باہم وعدہ کرتے، لاختلفتم البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد وعدے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی تاکہ پورا کرے، اللہ امرن معاملہ، جو کام، ٹھیک ہے، کانا تھا، مفعولاً ہو کر رہنے والا، لیہلک تاکہ ہلاک ہو جائے، من جو ہلاک ہو، سے بینات دلیل، ویحییٰ اور زندہ رہے، من جس سے ہیا زندہ رہنا ہے، ان سے بینات دلیل، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لسمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا۔ از جب، یریکہم اللہ تمہیں دکھایا انہیں اللہ نے، فی میں منامکا تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا، ولو اور اگر، اراکہم تمہیں دکھاتا انہیں، کثیراً بہت زیادہ، لفشلتم تم بزدلی کرتے، ولا تنازعتم تم جھگڑا کرتے، فی الامر معاملے میں، کام میں، ولیکن اور لیکن، اللہ سلم انا بے شک وہ، علیم جاننے والا، بچا لیا بے شک وہ جاننے والا، بذات الصدور دلوں کی باتوں کو، دلوں کے رازوں کو۔ جس وقت تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اور کفار بعید کے ناکے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تکریم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا ہے اسے کر ڈالے، تاکہ جو میرے بصیرت پر
یعنی یقین جان کر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اور جو جیت رہے ہیں وہ کبھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتے رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جہاں پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا، جس جگہ پر خیمے ڈالے، جس جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا، وہ اس قافلے کو، اس جگہ کو قریب کا ناکہ کہا گیا، اور جس جگہ پر کفار نے ناکہ ڈالا، پڑاؤ ڈالا، جہاں پہ قافلے کا ٹھہراؤ ہوا، اس کو دور کا ناکہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپس میں اقرار وقت معین پر کر لیتے، کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا، تو شاید اس معاملے کو ہونے میں تاخیر ہو جاتی۔ کس معاملے کو؟ اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ جو کام ہو کر رہنے والا کیا تھا؟ غزوہ بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، حق و باطل کا فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنا تھا اور یہ کام ہو کر رہنا تھا، اس لیے مسلمان وقت معین پر یہ فیصلہ نہ کر سکے، اور جتنے تھے وہ اتنے نکلتے گئے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313، اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اچھا، بصیرت پر جینے سے کیا مراد ہے؟ جی، بصیرت پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی پہچان، وحدانیت، ہر چیز کو ظاہر کرنا، اور اہل بصیرت کے لیے ظاہر کرنا، یا جو لوگ غلط راستے پر تھے ان کو بصیرت کی طرف لے کر آنا۔ یہ کب ہوا؟ یوم فرقان کے دن۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ جاتے، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جاتے، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑا کرنے لگتے۔ کون سا کام درپیش تھا؟ کیونکہ تعداد بہت کم تھی، سواریاں بہت کم تھیں، تو اس بات پہ جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک واقف ہے۔ لاسٹ آیت ہے وَإِذْ، اور جب، یُریکُمُوہُم، اور تمہیں دکھلائے، جب، تم آمنے سامنے ہوئے، فی، میں، اعینکم، تمہاری آنکھیں، قلیلاً، تھوڑا، وَیُکَلِّلُکُم، اور تھوڑا دکھلائے تم کو، فی، میں، اعینہم، ان کی آنکھوں میں، لیقضی، تاکہ پورا کر دے، اللہ امراً، معاملہ، کام، کانا، تھا، مفعولاً، ہو کر رہنے والا، وَإِلیٰ، اور طرف، للہ، اللہ کے، ترجع، لوٹنے والے ہیں، ترجع الامور، کام۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اس کو کر ڈالے، اور پھر کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مسلمان کفار کو ہرا دیتے ہیں تو وہ معاملہ بھی اللہ کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اس دن کافر اگر مسلمان ہوتے ہیں تب بھی وہ معاملے ان کے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا کام تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔